الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامس عبدالستار۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ پر تل کے کیا اچھے یا برے اثرات ہوتے ہیں، مولز۔ تو یاد رکھیں، جتنا تل آپ کا گہرے کالے کلر کا ہوگا اور تھوڑا موٹا ہوگا، شارپ ہوگا، بڑا تیز کلر اس کا ہوگا اور دیکھنے میں وہ بڑا نمایاں نظر آئے گا، تو اسی کو ہم جو ہے نا وہ ایک میننگز دینے والا تل مانیں گے کہ یار یہ اس کا اچھا یا برا پھل جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ تو تل جو ہوتا ہے ہاتھ میں، اس کو کبھی بھی اچھا نہیں مانا گیا۔ تل جو ہوتا ہے یہ ہتھیلی میں عام طور پر جس ماؤنٹ پر پایا جاتا ہے، جس لائن پر پایا جاتا ہے، تو پھر جو اس لائن کا مطلب ہوتا ہے اس میں یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس لائن یا اس ماؤنٹ سے متعلق انسان کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں۔ جیسے کہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں بلیک مول ہے، اس جگہ پہ کالا تل ہے، اس جگہ پہ ہو جائے یا انگلی پہ ہو جائے، لیکن اگر یہ ماؤنٹ کے سینٹر میں ہوگا، یہ ہوتا ہے آپ کا مشتری، یہ آپ کا ابھارے مشتری جوپیٹر ہے۔ تو جوپیٹر کو ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کا جوپیٹر اچھا ہو تو آپ کو عزت، مرتبہ، مقام، گورنمنٹ جاب ملتی ہے اور زندگی میں آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ملتا ہے۔ لیکن جب اور یہیں سے ہم آپ کے شادی کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کی میرج کو بھی یہیں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب جوپیٹر ماؤنٹ پر ایک بلیک مول آ جاتا ہے تو یہ 2-3 قسم کی پرابلم آپ کی زندگی میں پیدا کر سکتا ہے۔ ایک تو ایسے لوگوں کی جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، یا تو عام طور پر ڈائیورس ہو جاتی ہے، یا اگر ڈائیورس نہ بھی ہو تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، ان میں کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ ایشو چل رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے کمنٹس میں جن لوگوں کے ہاتھ میں، جو لوگ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے جاننے والوں کا ہاتھ دیکھ لیں۔ اگر کسی بندے کے جوپیٹر ماؤنٹ پر آپ کو، یہ میں نے جس جگہ پہ آپ کو بلیک مول بتایا ہے، اس جگہ پہ ہو جائے، اس جگہ پہ ہو جائے، یا اس جگہ پہ ہو جائے، اس جگہ پہ ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو زندگی میں روپے پیسے کا بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ان کی زندگی میں پرابلم، سٹرگل، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، کبھی کبھی کسی سخت بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جاب میں مسئلے بن جاتے ہیں۔ اگر جاب اچھی خاصی جا رہی ہے تو اچانک جب یہ اس تل کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں تو اچانک آپ پر کوئی ہو سکتا ہے آپ کسی مالی سکینڈل کا شکار ہو جائیں، جنسی سکینڈل کا شکار ہو جائیں، کسی بدنامی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے، جاب آپ کی چلی جائے، یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، جاب میں نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر جوپیٹر پہ بلیک مول ہو۔ اور کبھی کبھی اسی مول کی وجہ سے انسان غلط ڈیسیژن لیتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اور ان غلط فیصلوں کے نتیجے میں بھی انسان کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں بات کروں گا، یہ ہے آپ کا مریخ مثبت۔ اگر یہاں پر بلیک مول ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ بلیک مول جب مارس ماؤنٹ پر آپ کو نظر آئے گا تو یہ، چونکہ مارس کو ہم بندے کی اندر جو ایگو ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ کے اس مول پر بلیک مول ہوگا تو ایسے بندے غصے والے ہوتے ہیں، اور ان کا جو غصہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ کا یہ مارس بڑا ابھرا ہوا ہو اور اس پر بلیک مول بھی ہو، تو ایسے بندے پھر جو ہوتے ہیں نا وہ تشدد پہ اتر آتے ہیں، مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا غصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اور سیم یہ ہوتا ہے مریخ مثبت، اور مریخ منفی بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ دونوں مارس جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ باؤنڈری آپ سمجھ لیں۔ یہ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ یہ میں آپ کو باؤنڈریز ان کی بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے باؤنڈری مریخ مثبت کی، اور یہ باؤنڈری ہے مریخ منفی کی۔ یہ دونوں کا کام جو ہے وہ دونوں ہی مریخ ہوتے ہیں۔ اب دونوں مریخ میں جو فرق ہوتا ہے وہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہیں، یہ ہے مریخ مثبت۔ مریخ مثبت جو ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ ابھرا ہوا ہوگا
تو آپ کے اندر یکدم غصہ آئے گا، لیکن آپ کا وہ غصہ کنٹرولیبل ہوگا. یعنی کہ اگر آپ کسی سے آپ نے انتقام بھی لینا ہے، بدلہ بھی لینا ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ سوچیں کہ نہیں یار میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے انتقام لینا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد آپ کا وہ غصہ اتر جائے گا اور آپ انتقام نہیں لیں گے. لیکن اگر آپ کا یہ والا یہ مریخ مثبت ہے، کیونکہ یہ بندے کو معاف کر دیتا ہے، بندہ ایسا انسان اس کو اچھا مانا گیا، یعنی کہ وقتی طور پر غصہ آیا اور ساتھ ہی غصہ آپ کا اتر گیا، اس لیے اس کو مثبت کا نام دیا گیا. منفی یہ ہے مریخ منفی، مریخ نیگٹیو. مریخ نیگٹیو کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ابھرا ہوا ہوگا تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ اگر کسی پر اس کو غصہ ہو، کسی سے اس نے انتقام لینا ہو، تو وہ باقاعدہ پھر پلاننگ کرتا ہے، یعنی کہ سالوں اپنا غصہ اپنے دل سے جانے نہیں دیتا، اور جب تک یہ اپنے دشمن سے بدلہ لے نہ لے اس وقت تک یہ بندہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. اگر آپ اس جگہ پہ اگر بلیک مول ہوگا، اور اگر اس جگہ پہ بلیک مول ہوگا تو مریخ منفی پہ اس جگہ پہ، تو ہو سکتا ہے اس بندے کو بعد میں جب وہ انتقام لے لے، کوئی بڑا قدم اٹھا لے، تو اس کو کورٹ کچہری کیسز کا سامنا بھی کرنا پڑے اور کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے، شاید جیل یاترا بھی اس کو کرنی پڑے. تو یہ چیز دیکھی گئی ہے. اب بات کریں گے جناب سیٹرن پہ نا. سیٹرن ماؤنٹ یہ ہوتا ہے سیٹرن، یہ سیٹرن کا ایریا ہے. اب اگر یہاں پر اگر بلیک مول ہو تو، اور یہیں پہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ قسمت کی لائن بھی سیدھی اس جگہ پہ آتی ہے. اب یہ اگر بلیک مول قسمت کی لائن کے اوپر ہوگا پھر تو اس کے بڑے ہی بدترین جو ہوتے ہیں نا وہ اثرات ہوتے ہیں. اگر قسمت کی لائن کے اوپر یہ بلیک مول آ جائے، اور اگر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے تو پھر تھوڑے سے اثرات کم ہو سکتے ہیں. لیکن سیٹرن پر بھی ہم اس کو اچھا نہیں مانیں گے. جو سیٹرن کی اچھی کوالٹی ہوتی ہیں یہ ان کو ختم کر دیتا ہے. جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے سیٹرن کی اس کو بڑھا دیتا ہے. سیٹرن کی نیگیٹیوٹی کیا ہے؟ مایوسی، ڈپریشن، ہمت ہار جانا، خودکشی کے خیالات کا آنا، بدنامی کا سامنا ہونا، روپے پیسے کا نقصان ہونا. چونکہ یہ بعد میں سیٹرن جو ہے یہ لیٹ ان کے اس کا زندگی پر اثر ہوتا ہے، تو قسمت کی لائن دیکھیں سیٹرن پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو جو اولڈ ایج ہوتی ہے وہ بھی ہم ظاہر قسمت کی لائن سے ہی پڑھتے ہیں نا، تو اگر اس پر مول ہوگا تو پھر ایسے انسان کا جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ بھی تکلیف میں گزرتا ہے، پرابلم میں گزرتا ہے، اور اچھی خاصی اس کو جو ہے نا وہ زندگی میں بدنامی بھی اٹھانی پڑتی ہے، بدنامی بھی ہو سکتی ہے، کوئی روپے پیسے کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اسپیشلی جب یہ راہو لائنیں بھی ادھر کاٹ رہی ہوں اس طریقے سے. اگر راہو لائنیں بھی کاٹ رہی ہوں اور بلیک مول بھی ہو تو 100% آپ کا روپے پیسے کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ لوگ جو دیوالیہ ہو جاتے ہیں، جن کا بینک بیلنس زیرو ہو جاتا ہے، وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اولڈ ایج میں وہ اپنی ساری جمع پونجی ضائع کر دیتے ہیں، چاہے وہ جوے میں ہار دیں یا ویسے ان کے ساتھ کوئی پراپرٹی میں فراڈ ہو جائے یا ان کا کوئی بینک کا کوئی فراڈ ہو جائے، ان کی ساری کیش ان کے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس صورت میں بھی آپ کو اس جگہ پہ بلیک مول نظر آ سکتا ہے، اور اسپیشلی قسمت کی لائن پہ نظر آئے گا. اب جناب سن ماؤنٹ پہ یہ ہوتا ہے آپ کا سن یہ جو شہرت کی لائن ہے نا، یہ یاد رکھیں یہ سیدھی اس جگہ پہ آتی ہے. جہاں سے مرضی سٹارٹ لے، یہ شہرت کی لائن جہاں سے مرضی سٹارٹ لے، ادھر سے سٹارٹ لے، ادھر سے سٹارٹ لے، ادھر سے سٹارٹ لے، تو یہ سن ماؤنٹ ہوتا ہے، اور جو شہرت کی لائن ہوتی ہے وہ سن ماؤنٹ پر ہی پہنچتی ہے. اب اگر جناب یہاں پہ اگر بلیک مول پایا جائے، اس جگہ پہ بلیک مول پایا جائے، یا اس جگہ پہ یا تھوڑا سائڈ پہ لائن پہ ہوگا، تو یہ تو ظاہر ہے سن تو ہوتا ہی ظاہر ہے نیم فیم، انسان کا کیریئر، جو انسان کو شہرت ملنی ہوتی ہے اچھی، یہ اس کا ماؤنٹ ہوتا ہے. اب جب یہ بلیک مول آئے گا تو ظاہر ہے اس ماؤنٹ کی جو اتنی بھی اچھی خصوصیات ہوں گی وہ یہ چھین لے گا اور آپ کو بدقسمتی کا شکار کر دے گا، کسی سخت بدنامی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اور جب یہ بلیک مول تھوڑا سا نیچے دل کی لائن پہ آ جائے تو آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. اسپیشلی سن کو ہم باپ کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھائی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کے باپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ابو کے ساتھ آپ کی نہیں بنیں گی. ظاہر ہے جب باپ کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی تو آپ کی قسمت کیسے بہتر ہوگی؟ ظاہر ہے باپ جو ہوتا ہے وہ جب آپ کا ساتھ دے گا تو آپ کا کیریئر بھی بنے گا، آپ کی ایجوکیشن بھی ہوگی، اور آپ
اپنے باپ کی مدد سے، اپنے باپ کے تعاون سے ہی زندگی میں ترقی کرتے ہیں، تو جب یہاں پر بلیک مول ہوگا تو پھر آپ کے فادر کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہاں روپے اگر سن ماؤنٹ پر بلیک مول ہے تو آپ کو کسی سخت بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، بینائی کمزور ہو سکتی ہے آپ کی، اور آپ کے فادر کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے اندر جنسی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ کسی جنسی سکینڈل کا شکار ہو جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، ان کی کوئی بہت سخت بدنامی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں یا شوبز میں ہوتے ہیں، شوبز والے بھی سکینڈل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سیاستدان ہے اس کے سن لائن پہ بھی اس طرح کی لائنز بھی کاٹ رہی ہیں، راکھو لائنیں بھی کاٹ رہی ہیں اس طریقے سے اور ساتھ بلیک مول بھی ہے، تو نہ صرف آپ کا روپے پیسے کا نقصان ہوگا بلکہ آپ کو سخت ترین بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جناب ہو گیا سن ماؤنٹ۔ اب بات کریں گے مرکری کی۔ دیکھیں مرکری جو ماؤنٹ ہوتا ہے اس کو ہم آپ کی اچھی گفتگو، اچھا نالج، جو آپ کا کاروبار کی جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے اس کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں، آپ کی جو بول چال کی پاور ہوتی ہے اس کو ہم مرکری سے دیکھتے ہیں۔ تو جب مرکری پہ ہی اور شادی کے جو معاملات ہیں، چونکہ آپ کی جو شادی کی لکیر ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ مرکری کے اوپر ہی ہوتی ہے، تو اس لیے شادی کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم ادھر ہی دیکھیں گے۔ آپ کی اگر مرکری فنگر چھوٹی ہے اور اس پر بلیک مول بھی ہے، اس جگہ پہ ہے یا اس جگہ پہ ہے یا اس جگہ پہ ہے یا شادی کی لائن کے اوپر ہے، شادی کی لائن کے اوپر ہوگا تو وہ تو شادی نہیں بچے گی، اس میں ضرور پرابلم آتے ہیں اور بات ڈائیورس تک چلی جاتی ہے، اسپیشلی جب آپ کی قسمت کی لائن لڑکی کے ہاتھ میں ٹوٹی ہو، اور اگر مرد کے ہاتھ میں بھی قسمت کی لائن ایسے چل کے رک جاتی ہے اور ادھر بلیک مول بھی ہے تو وہ نہ صرف کاروبار میں روپے پیسے کا نقصان کرے گا اور اس کی شادی بھی ٹوٹے گی۔ ان کے دو طرح کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی شادی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا روپے پیسے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو بول چال میں پرابلم پیش آتی ہے جب یہاں پہ مول ہوگا مرکری پہ، ان کے یہاں پہ یہ مرکری ماؤنٹ ہے تو یہاں پہ اگر بلیک مول ہوگا تو گفتگو میں ایسے لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے جب آپ کی یہ مرکری فنگر چھوٹی ہوتی ہے، اس کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، جیسے یہ انگلی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی لینتھ اس بورڈ سے تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے، پھر اس کو اچھا مانا گیا۔ تو اگر یہ یہاں پر مول ہوگا اور آپ کی مرکری فنگر بھی چھوٹی ہوگی تو آپ اپنی فیلنگز کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاتے، اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں دبا کے رکھتے ہیں، اور بزنس میں پھر آپ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے جب آپ اپنے کسٹمر کو قائل ہی نہیں کر سکتے، آپ کے اندر ایک گفتگو کی جو سکل ہونی چاہیے آپ کے پاس، اپنی باتوں سے اپنے کسٹمر کو قائل کرنا، اپنے کلائنٹ کو قائل کرنا، جب یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی تو چاہے آپ وکیل ہیں، آپ وکالت میں اتنی کامیابی حاصل نہیں کریں گے، سیاست میں ہیں تو سیاست میں کامیابی حاصل نہیں کریں گے، بزنس مین ہیں تو بزنس میں کامیابیاں نہیں ملیں گی آپ کو، اور ایز اے شوہر یا ایز اے وائف بھی آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کی شادی کی لائن پہ اس طرح کا بلیک مول ہوتا ہے، تو شادی میں بھی مسئلے بنتے ہیں اور روپے پیسے کا نقصان بھی ہوتا ہے، بزنس میں بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ اب جناب وینس ماؤنٹ کی بات کر لی جائے، وینس ماؤنٹ کا میں آپ کو پہلے ایریا بتا دیتا ہوں کون سا ہوتا ہے۔ وینس ماؤنٹ ہے یہ ہے جی جناب آپ کا یہ انگوٹھے کے سامنے والا ابھرا والا حصہ، تو یہاں پر اگر بلیک مول ہوگا تو یہ وینس جو ہوتا ہے یہ یہاں سے ہم انسان کی جنسی جو پاور ہوتی ہے مرد کی اس کو بھی دیکھتے ہیں، یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر زندگی کی انرجی کتنی ہے، کہ وہ کتنا صحت مند ہے، کتنا پاورفل ہے، اس کے اندر جنسی خواہشات کتنی زیادہ ہیں۔ تو اب اگر کسی کا یہ بہت زیادہ پھولا ہوا ہوگا اور یہاں پر یہ بلیک مول بھی ہوگا اور جو اس کی خط صحت ہوگا، یہ خط صحت ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ چلتا ہے، یہاں پر اگر یہ جزیرہ بھی ہو تو ایسے لوگ بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں، مردانہ بانجھ پن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر عورت کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ہاتھ میں اسی خط صحت پہ اس جگہ پہ بلیک مول ہے یا جزیرہ ہے یا اس جگہ پہ جزیرہ ہے، جس کے شروع میں جزیرہ ہے اور یہاں پر وینس ماؤنٹ پر بھی یہ بلیک مول ہے، تو ایسے لوگوں کے ہاں عورت ہو یا مرد ہو اولاد پیدا ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کی زندگی میں پرابلم آتے ہیں۔
اور اسپیشلی اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے اندر جنسی خواہشات چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پھر یہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے ایسے جو مرد حضرات ہیں، تو کبھی کبھی یہ بہت زیادہ چونکہ ان کے اندر سیکسویلٹی بڑھتی ہے، یہ بہت ساری عورتوں کے چکر میں یہ کسی پھر بدنامی کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگ تھوڑے سے عیاش نیچر کے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کے ہاتھ میں یہ خط عیاشی بھی پایا جائے، یہ والا، یہ اس کو خط عیاشی بولتے ہیں، اگر یہ بھی پایا جائے اور آپ کے ہاتھ میں بلیک مول بھی ہو تو پھر آپ کی سیکسچویلٹی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایسی عورت ہوگی یا مرد ہوگا تو وہ دوسرے غیر مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ وہ تعلقات بنائے گا، جس کی وجہ سے اس کو جنسی بیماریاں بھی لگیں گی اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اولاد سے ریلیٹڈ اس کو پرابلم پیش آئیں گی، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ ایسی عورت بھی بانجھ پن کا شکار ہوتی ہے اور مرد بھی بانجھ پن کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تو جناب ہو گیا وینس ماؤنٹ، اور اس کے علاوہ جب یہاں پر وینس ماؤنٹ پر بلیک مول ہوگا تو یہ زندگی میں سٹرگل کو بھی بڑھا دیتا ہے، زندگی کی جو آسائشیں ہوتی ہیں ان میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنا روپیہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں اور سخت ترین مشکلات میں آپ کی زندگی چلی جاتی ہے۔ اب جناب لاسٹ میں بات کروں گا مون ماؤنٹ کی۔ یہ ہے آپ کا مون ماؤنٹ۔ تو اب اگر مون پر ہوگا بلیک مول تو یہاں پہ یاد رکھیں مون پہ ہی آپ کی سفر کی لائنیں بھی ہوتی ہیں، یہ آپ کی ٹریول لائن ہے۔ ٹریول لائن کے اوپر اگر بلیک مول آ جائے گا تو آپ کا سفر میں آپ کو سخت نقصان ہو سکتا ہے، بعض دفعہ آپ کی سفر میں جان جا سکتی ہے، پردیس میں جا کے آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر سفر کی لائن پہ بلیک مول ہوگا، تو یہ سخت ترین پرابلم کا بتاتا ہے۔ اسی طرح مون ماؤنٹ پر بلیک مول کا ہونا آپ کو پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں، پانی سے ریلیٹڈ بیماریاں، آپ ان کا شکار ہوتے ہیں۔ اور مون ماؤنٹ پر ہی جب بلیک مول ہوگا تو مون ہوتا ہے اصل میں انسان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، شاعری، پوئٹری، میوزک، محبت، پیار۔ تو جب اگر یہ خوبصورت ماؤنٹ ہوگا تو آپ کے اندر شاعری، میوزک، سنگنگ، شوبز، آپ ان چیزوں میں بڑا زبردست آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی مول آپ کے اندر آ جائے گا تو یہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرے گا، آپ کو تنگ ذہن بنا سکتا ہے، آپ کے اندر حسد پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر جیلسی پیدا کر سکتا ہے، آپ کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے، آپ ہر بندے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اسپیشلی جب آپ کی دماغ کی لکیر بھی نیچے کی طرف جھک جائے، مون پہ آ جائے، اس طریقے سے بہت زیادہ نیچے کی طرف جھک جائے، تو ایسے لوگ بہت زیادہ باتونی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو مائیاں یا جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جب شور کر رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان نہیں رک رہی ہوتی، تو اس کا مین پرابلم یہی ہوتا ہے کہ ان کی دماغ کی لائن بہت زیادہ نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جو اولڈ ایج میں ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو، تو وہ بھی مسئلہ ہوگا کہ جب آپ کی دماغ کی لکیر زیادہ جھکی ہوئی ہوگی اور اس پر پھر بلیک مول بھی ہوگا آپ کے مون ماؤنٹ پر، تو مایوسی، ڈپریشن، خودکشی کے خیالات، یہ چیزیں آئیں گی۔ اور اسپیشلی اگر یہاں پر کراس بھی ہو، اس طریقے سے کراس بن جائے نا، اگر مون پر کراس بھی ہو، بلیک مول بھی ہو، تو پھر خودکشی کے خیالات آنا، اس طرح کی باتیں سوچنا، یہ چیز یہاں پر بھی ہوگی۔ اگر یہاں پہ کراس ہوگا اور ادھر بلیک مول بھی ہوگا تب بھی آپ کے دماغ میں خودکشی کے خیالات زیادہ آئیں گے۔ یہ چیز آپ کے سیٹرن ماؤنٹ پر بھی ہوگی اور آپ کے مون ماؤنٹ پر بھی یہی ہوگا کہ آپ کے اندر مایوسی، ڈپریشن، یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں اور بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ مول اگر ادھر بھی ہو، ادھر ہو یا ادھر ہو، یہ بیماریوں کا موجب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ کوئی نہ کوئی جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی فرینڈز، آج ہم نے جو مختلف ماؤنٹس تھے نا ہاتھ میں، ہم نے ان کو ڈسکس کی ہے۔ ابھی ایک ماؤنٹ اور بھی رہتا ہے، یہ ہے جناب K2 ماؤنٹ، بالکل ہتھیلی کا سینٹر، ٹھیک ہے۔ اگر بالکل سٹارٹ میں آپ کا مول ہوگا ہتھیلی کے نیچے تو یہ شروع میں بچپن انسان کا بڑا تکلیفوں میں گزرے گا، بچپن میں ہی بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی، بعض دفعہ امی ابو میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو ایسے انسان کا بچپن بڑا سٹرگل میں گزرتا ہے۔ اور اگر راہو پر قسمت کی لائن کے اوپر یہاں پر مول ہو، یہاں پر مول ہو، یہاں پر مول ہو، تو یہ راہو کو خراب کر دے گا۔ اور راہو جو ہوتا ہے، جس بندے کا راہو خراب ہو جائے نا، تو وہ سمجھے کہ وہ جو ٹھیک اس کا ترقی کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب اس نے کوئی عروج حاصل کرنا ہوتا ہے، اپنا کیریئر بنانا ہوتا ہے، تو اس لمحے جب اب بلیک مول آ جاتا ہے
تو پھر یہ انسان کی زندگی میں اسٹرگل کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. انتہائی مشکلات. جاب کریں گے تو جاب نہیں ہوگی، بار بار آپ کی جاب چھوٹے گی، جاب ختم ہو جائے گی. کاروبار کبھی کوئی کاروبار بھی نہیں آپ کا چلے گا. کبھی آپ کوئی کاروبار کریں گے، کبھی آپ کوئی کاروبار کریں گے، لیکن کسی کاروبار میں بھی آپ کو 100% کامیابی نہیں ملتی. تو قسمت کی لائن پہ یہ روپے پیسے کا نقصان ہوتا ہے، بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور زندگی میں یہ اسٹرگل اور پرابلم کو بڑھا دیتے ہیں. تو فرینڈز، لائنز پر اور انگلیوں پر جو مول ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. انگلیوں پر بھی تقریباً ہم نے ان ماؤنٹس کے مطابق ہی رزلٹ آتے ہیں، تو انگلیوں پہ تقریباً ہم نے ڈسکس کر لی ہے. باقی طرف لائنز رہ گئی ہیں، تو تقریباً 21 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے، تو میرے خیال میں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. یہ پارٹ 1 ہے. پارٹ 2 میں لائنز پر جو مولز کے میننگ ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، تو پھر آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی. باقی چارجز ہیں، بغیر فیس والے برائے مہربانی رابطہ نہ کریں. آپ ریکویسٹیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، تو میرے پاس تو بہت زیادہ لوگوں کی فیسیں آتی ہیں، اور میں تو بڑی مشکل سے ان لوگوں کی ریڈنگ کو مینیج کرتا ہوں. ساری رات مجھے جاگنا پڑتا ہے ریڈنگ کے لیے. تو ظاہر ہے جن لوگوں نے فیس پے کی ہوئی ہے انہی کا حق بنتا ہے کہ میں ان کی ریڈنگ کروں. تو فری والے جو ہے نا وہ میرے یوٹیوب چینل پر ہی پامسٹری کو سیکھیں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. باقی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میں جیسے ہی اس کا پارٹ 2 اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ